نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ان المجرمین بے شک مجرم فی عذاب جہنم خالدون جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لا یفتر عنہم نہ کمی کی جائے گی ان سے وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اور وہ اس میں مایوس ہونے والے ہوں گے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ اور لیکن وہ خود ہی ظالم تھے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اور وہ بلائیں گے کہ اے مالک چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا رب قال انکم ماکثون وہ کہے گا بے شک تم ادھر ہی ٹھہرنے والے ہو لقد جئناکم بالحق یقیناً ہم لائے تھے تمہارے پاس حق ولکن اکثرکم للحق کارہون اور لیکن اکثر تمہارے حق کے لیے ناپسندیدگی کرنے والے تھے ام ابرموا امرن کیا انہوں نے قطعی فیصلہ کر لیا ایک کام کا فإنا مبرمون پس بے شک ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ام یحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں انا لا نسمع سرهم ونجواهم کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں بلا کیوں نہیں ورسلنا لدیہم یکتبون اور ہمارے رسول ان کے پاس لکھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الزخرف کا آخری رکوع آیت نمبر 74 سے لے کر 80 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا محشر کے دن اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو تقوی والے ہیں جو موحدین ہیں جو اللہ کی خالص عبادت کرنے والے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم تم جنت میں داخل ہو جاؤ یہاں پر خوش و خرم رہو گے جنت میں شربت اور شراب کے پیالے جو سونے کے ہوں گے وہ ان کو پیش کیے جائیں گے
جو چاہیں گے ان کو ملے گا، آنکھوں کی لذت ہوگی اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کے سبق میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو مجرمین ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ عذاب میں ہوں گے، عذاب میں تخفیف اور کمی نہیں ہوگی، مایوسی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ارشاد فرمایا ان المجرمین، بے شک مجرم، فی عذاب جہنم خالدون، جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا یفتر عنہم، ان کے عذاب میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی بالکل نہیں کی جائے گی، جیسا کہ سورۃ نبا میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو عذاب، عذاب بڑھتا ہی جائے گا، عذاب میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ حتیٰ کہ جہنمی یہ گزارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن چلو عذاب معاف نہیں ہوتا تو نہ ہو، تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ جواب آئے گا کہ ہلکا تو دور کی بات ہے، اب بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لیے جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ کی بازی ہار گیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ لا یفتر عنہم، ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہونے والے ہوں گے، آس توڑ بیٹھیں گے، امید توڑ بیٹھیں گے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر یہ وجہ بیان کی ہے۔ مثلا جہنم کے اندر جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ پہلے دور میں ذرا یہ بات سمجھنی مشکل تھی، آج کل تو آسان ہے، بندہ کون سے ملک میں ہوتا ہے اور ویڈیو کال پہ دیکھ بھی لیتے ہیں، بات سن بھی لیتے ہیں۔ دنیا میں جب یہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں، آخرت میں کون سا مشکل ہے۔ بہرحال جنتی جہنمی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بات چیت بھی کریں گے، بات سنیں گی بھی صحیح۔ وہ جہنم میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا، اس کے ہاتھ میں جنت کا پھل ہے، جنت کا شربت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی خوشبوئیں ہیں، اور اس کے پاس کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، پیپ ہے، فرشتوں کی مار ہے، سب کچھ ہے۔ یہ خوار ہو رہا ہے اور وہ جناب لذت میں ہے۔ تو یہ جہنمی جب اس جنتی کو اس طرح نعمت میں دیکھے گا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کو آواز دے گا اور اس کی منت کرے گا اور اس کو کہے گا ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، پانی کا ایک گھونٹ میری طرف بھی پھینک دے، جو اللہ نے رزق دیا ہے کوئی ایک آدھ لقمہ ادھر بھی میری طرف بھی پھینک دے۔ وہ جواب میں کہے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اس رزق کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کھلایا تو میں کیسے کھلاؤں؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کو ممنوع قرار دے دیا تو میں تمہیں کیسے پہنچاؤں؟ بڑی منتیں کرے گا، التجائے کرے گا، لیکن وہ ایک قطرہ بھی جنتی اس کو نہیں دے گا۔ کیوں کہ جنتی بنا ہی اللہ کا حکم مان کے نا، اللہ کے خلاف تو وہ نہیں کر سکتا، لہٰذا مایوس ہو جائے گا۔ پھر دوسری پکار ان کی ہوگی، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے، داروغہ جہنم کو آواز دیں گے، اس کو کہیں گے، داروغہ جہنم کا نام مالک ہے، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس سے کہیں گے کہ تو مہربانی کر، تو اللہ سے کہے کہ ہمیں یہاں سے نکالے یا کچھ ہلکا کرے عذاب یا ہمیں موت دے دے۔ وہ جواب میں کہے گا چپ کر کے پڑے رہو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کی منتیں کر کر کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ مایوس ہو جائیں گے۔ پھر سورۃ المؤمنون میں ہے، پھر رب سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک مرتبہ نکال، پھر جو تو کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ کلام نہ کرو، میرا کلام تمہارے پاس گیا تھا دنیا میں، اور ظالموں تم نے میرے کلام کی طرف دھیان نہ کیا، میرے انبیاء کی تکذیب کی ہے،
آج کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم عمل کریں گے؟ آج کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم جناب تیرے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے؟ پڑے رہو اور یہی تمہاری جگہ ہے۔ بالآخر مایوس ہو جائیں گے کہ کوئی ہماری فریاد رسی یہاں پہ نہیں کرنے والا، ہم نے اسی عذاب میں ہی رہنا ہے۔ اسی کو اللہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، عذاب میں کمی بھی نہ ہوگی اور وہ وہاں پر مایوس ہونے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، اور یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ دنیا کی زندگی اللہ نے دی، اللہ نے عقل سلیم دیا، اللہ نے آیات بینات بھیجی، اللہ نے سمجھانے والے بھیجے، جب نہیں مانا تو اپنے آپ پر خود ظلم کیا نا، اپنا بیڑا خود غرق کیا نا، اپنے آپ کو خود جہنم میں لے کر گئے نا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ظالم وہ خود تھے۔ اور جب بھی میں نے عرض کیا کہ پھر داروغ جہنم کو بلائیں گے، وَنَادَوْا يَا مالک، مالک داروغ جہنم کا نام ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کے واقعات بیان کرتے ہیں، کیا کچھ دیکھا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے ایک شخص دیکھا، قریح المنظر تھا، یعنی انتہائی ہولناک اس کی صورت تھی، بندہ دیکھے تو ڈر لگ جائے ایسا شخص، اور اس کے ارد گرد آگ ہے، وہ بھاگ رہا ہے اور آگ کو بھگا رہا ہے ادھر ادھر، اور خوفناک۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اس کا نام مالک ہے اور یہ داروغہ جہنم ہے، اور اس کے مزاج میں اللہ نے نرمی نہیں رکھی، اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے سختی سختی رکھی ہے، اس کے اندر رحم کوئی نہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحم رکھا ہی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شدت اور غصہ ہی رکھا ہے۔ اس سے کہیں گے کہ تو مہربانی کر، اللہ سے کہے کہ اللہ ہمیں موت دے دے۔ وَنَادَوْا، اور وہ جہنمی پکاریں گے اور کہیں گے یا مالک، اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، چاہیے کہ رب ہمارے اوپر فیصلہ کر دے، یعنی موت کا فیصلہ کر دے، کام تمام کر دے، مر جائیں، وہ ٹھیک ہے۔ قال، وہ جواب میں کہے گا انکم ماکثون، بے شک تم ادھر ہی ٹھہرنے والے ہو، نکلنے والی بات کوئی نہیں، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جئناکم بالحق، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، اور لیکن اکثر تمہارے حق کے ناپسندیدگی کرنے والے ہیں۔ حق آیا، اللہ کی آیات آئیں، اور اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کر کے منہ موڑنے والے اور اس سے روح گردانی کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں ام ابرموا امرن، کیا وہ دو ٹوک فیصلہ کر چکے ہیں ایک کام کا، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ فرماتے ام ابرموا امرن، کیا انہوں نے تکذیب کا ہی فیصلہ کر لیا ہے، تکذیب اور جھٹلانے کا ہی قطعی فیصلہ کر لیا ہے؟ تو سنو فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کی آیات کو نہیں ماننا، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ان کو جہنم سے نہیں نکالنا۔ اللہ کہتے ہیں فیصلے تو ان کے تو ناکام ہو سکتے ہیں، رب کے فیصلے کو کون چیلنج کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ ام یحسبون، وہ کیا سمجھتے ہیں، انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم نہیں سنتے ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں، چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں اگر اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے خلاف، تو ان کو کیا پتہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے ہم تو ان کی سرگوشیاں سن رہے ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بندے جہاں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، تین وہ ہوتا ہے تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، کم ہوں یا زیادہ ہوں، رب بہرحال ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ رب سے بڑا کون بچ سکتا ہے؟
رب سے کون بچ سکتا؟ یہاں پہ مجھے ایک مثال یاد آئی ہے، ایک ساتھی نے کافی عرصہ پہلے سنائی تھی، اچانک ابھی یاد آ گئی ہے تو عجیب سی لیکن بات بڑی سمجھنے والی ہے، آپ اللہ کرے پوری ذہن میں آ جائے۔ کہتے ہیں کہ بندے کے چور تھے نا، رات کو چوری کرنے کے لیے مشورہ کر رہے تھے کہ کہاں نقب لگائیں، کیسے کریں۔ تو بادشاہ جو تھا وقت کا، وہ بھی بھیس بدل کے نا رات کو اپنی رعایا کے لیے وہ بھی ادھر گیا۔ آگے چور مشورہ کر رہے تھے، انہوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ بھی کوئی چور ہے ہمارے جیسا۔ انہوں نے کہا چل آ جا، جتنے زیادہ بندے ہوں گے اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ مشورہ کر رہے ہیں جناب۔ انہوں نے کہا بھائی چوری تو کرنی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اپنا کمال بتاؤ نا کہ تم کیا جانتے ہو، کیا سمجھتے ہو۔ ایک بولا، اس نے کہا میں سونگ کر کے بتا سکتا ہوں خزانہ کس طرف ہے۔ دوسرا بولا، اس نے کہا میں جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتا ہوں کہ جانور اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب بادشاہ کی باری۔ ہاں تو کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا میں اشارہ کروں نا تو مجرم چھوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، چلو پکڑے گا تو یہ چھڑا لے گا۔ اب وہ بادشاہ جو تھا اس نے چھڑوا تو ہو سکتا تھا۔ بہرحال چلو بھائی خزانہ سونگو جی کس طرف ہے، تو بادشاہ کے مال کی طرف ہی زیادہ خزانہ تھا۔ اس نے کہا جی اس طرف ہی ہے، چلو یار ادھر ہی چلتے ہیں۔ اب آگے وہ کتے شتے بھونک رہے ہیں اور سارا کچھ۔ ان نے کہا بھی بتا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں بادشاہ تمہارے گئے مارتا ہے چول، تو سمجھ نہیں آئی تجھے میں مارتا ہے بادشاہ، بولا ہمارے ساتھ محل میں سویا ہوگا۔ کہا یہ اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال خیر وہ گئے جناب، نقب لگائی، وہاں سے خزانہ نکالا، تقسیم ہوا، بادشاہ کے حصے میں جو کچھ آیا وہ بھی ٹکانے مکانے اس نے دیکھ لیے۔ سویرے اس نے پولیس بھیجی، گرفتار کر کے اس کو لے آئے۔ اب انہوں نے دیکھا اچھا یہ تو وہی بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں نے تو سونگ کے خزانہ بتا دیا تھا، دوسرے نے کہا میں نے جانوروں کی بولی سمجھا دی، اب تیرا کام رہتا ہے اشارہ کرتا کہ ہم چھوٹ جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھانے والے تو بتا رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، سمجھانے والے تو بتا رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے، لیکن وہ ہرس کا لالچ اتنا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بتانے والے تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جو کام کر رہے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن وہ ہرس ایسی چڑھ جاتی ہے کہ بس وہ بات دماغ میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا سمجھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، انا لا نسمع سرهم ونجواهم، ہم ان کے راز اور سرگوشیاں نہیں جانتے؟ بلا کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے رسول یعنی فرشتے ان کے پاس بیٹھ کر سب کچھ لکھتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں میرے فرشتے نوٹ